کسی سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام نے پوچھا، جس رب کی عبادت کرتے ہو کبھی اس کو دیکھا ہے؟ کبھی اس کیفیت سے بھی گزرے ہو؟ تو فرمایا، لم اعبد ربا لم آراہ، جب تک نہیں دیکھا سجدہ ہی نہیں کرتا۔ اپنے رب کی عبادت ایسے کرو کہ تم گویا اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت تمہاری پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم ایک کیفیت میں آ جاؤ کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ آج ہمارا حال دیکھو، آج ہماری کیفیت کچھ اس طرح بنی ہوئی ہے کہ ہم کسی کو مانتے نہیں۔ تمہیں دین کس نے سکھایا؟ ہم تک دین کیسے پہنچا؟ ہماری کوئی اوقات ہی نہیں کہ ہمیں دین کا علم نصیب ہو۔ یہ تو شہزادہ رسول کے جوتیوں کے خاک کی بدولت ہے، ورنہ ہماری کوئی اوقات ہی نہیں۔ ہم تو رسول خدا کو ہی نہیں سمجھے، مولائے کائنات کو ہی نہیں سمجھے، پنجتنی کو ہی نہیں سمجھے، تو صحابہ کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، نبیوں کو، ولیوں کو، غوثوں کو، قطبوں کو، ابدالوں کو کیا سمجھیں گے؟ چلیے چھوڑیے، مجھے ایک بات بتائیے، رب طاقتور ہے یا نہیں؟ بے شک وہ بڑا ہی طاقتور ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ اگر وہ چاہتا، بات پر توجہ کریں، اگر وہ چاہتا تو دین سیدھا سیدھا ہم تک پہنچا دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ رزاق ہے، جو اس کی مرضی، جیسا اس کی مرضی، جو وہ چاہتا وہ کرتا۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ پہلے اپنے نبیوں کو بھیجا، اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا، مولائے کائنات کو بھیجا، سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو بھیجا، مولا حسن کو بھیجا، مولا حسین کو بھیجا۔ پھر اس نے ولیوں کو، غوثوں کو، قطبوں کو، ابدالوں کو، قلندروں کو بھیجا۔ لیکن جب اللہ نے ہم تک پہنچنا تھا، اپنی ہدایت ہم تک پہنچانی تھی، اس نے سیدھا نہیں پہنچائی، قرآن سیدھا نہیں پہنچایا، نماز سیدھا نہیں پہنچایا۔ اس نے کچھ ہادیوں کو تلاش کیا، ان ہادیوں کو اپنا دین دیا، ان ہادیوں نے دین ہم تک پہنچایا۔ آپ تنہائی میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچنا، جو اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، جب وہ ان کے بغیر ہم تک نہیں آتا تو ہماری عبادتیں ان کے بغیر قبول کیسے ہوگی؟ کچھ تو حیا کرو، کچھ تو شرم کرو، جھوٹے مولویوں کی باتوں میں آ جاتے ہو۔ مولوی بک گئے، کچھ پیسوں کے خاطر اپنے دین کو بیچ دیا۔ حال ہی میں دیکھیے، حجاب کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا۔ اگر مولوی چاہتے تو جمعہ کے دن مسجدوں میں اعلان کرا دیتے، حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکلنے کی آواز دیتے، سب کو جمع کرتے، معاملے کا حل نکالنے کی کوشش تو کرتے۔ 20 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ہے ہندوستان میں، سب کو کھلے عام اعلان کرتے، حکومت کے خلاف آواز بلند کرتے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ خاموش ہے۔ حکومت کی روٹیوں پر پلنے والے مولویوں کی باتوں میں نہ آ جانا۔ پنجتنی کے بغیر کچھ نہیں، آل رسول کے بغیر کچھ نہیں۔ مولوی ملا یہ بات آپ کو نہیں بتائیں گے کہ پنجتنی سے محبت کرو، ان کو تو اس بات کو چھپانے کے پیسے ملتے ہیں، آپس میں پھوٹ ڈالنے کے پیسے ملتے ہیں، فرقوں میں علیحدہ کرنے کے پیسے ملتے ہیں۔ غدار ہے وہ لوگ جو توڑنے کا کام کرتے ہیں، غدار ہے وہ لوگ جو توڑنے کا کام کرتے ہیں، غدار ہے۔ جو مولوی ملا بک چکے ہیں،
جو حکومت کے فرنچائز بن چکے ہیں، میں علل اعلان ان کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتا ہوں۔ جو رب ان کے بغیر ہم تک نہیں پہنچتا تو ہماری عبادتیں ان کے بغیر کیسے قبول ہوگی؟ سوچئے اس بات۔ سنو شیخ ابن حاکم نے کیا کہا اور شیخ زبیر علی زئی نے کیا بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی عزت کی قسم، ہم آل محمد سے جو بغض رکھے گا، ہم آل محمد سے جو نفرت رکھے گا، ہم آل محمد سے جو دور رہے گا، اللہ تعالیٰ انہیں ضرور جہنم میں داخل کرے گا۔ اور پھر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے اور ساری زندگی روزے رکھتا رہے، مگر وہ اس حال میں مرے کہ اس کے دل میں بغض اہل بیت ہے، میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ اسے ضرور جہنم میں داخل کر دے گا۔ میں کوئی اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، حدیث ہے، حدیث۔ اور پھر جامعہ ترمذی کی روایت ہے اور خود مولا علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ محبوب علیہ السلام تشریف فرمائے ہوئے تھے اور دونوں شہزادے بھی تشریف فرمائے ہوئے تھے، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، اور خود مولا علی علیہ السلام تشریف فرمائے ہوئے تھے اور صحابہ کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا اور فرمایا، میرے صحابہ، من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، اور پھر فرمایا احب ہذین، اور جس نے ان دونوں سے محبت کی، اور پھر واباہما، اور پھر ان دونوں کے باپ سے محبت کی، اور پھر فرمایا وامہما، اور ان دونوں کی ماں کا احترام کیا، انعام کیا ہے؟ جنت نہیں۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا، سنو، محبوب علیہ السلام نے فرمایا جنت نہیں، میرے ساتھ جنت میں میرے محل میں رہے گا۔ بار بار امت کو یہ نصیحتیں، بار بار یہ وصیحتیں کہ میرے اہل بیت سے محبت کرنا، لیکن آج ہم سمجھنے کو تیار ہی نہیں۔ سنو ایک اور واقعہ بتاتا ہوں۔ حضرت علی جس وقت جنگ جمل سے فارغ ہوئے، جس وقت فارغ ہوئے تو اللہ نے فتح نصیب کی۔ جب فتح نصیب ہوئی تو اپنے لوگ پاس آئے۔ ایک بندے نے کہا کہ یا علی، فلاں بندے نے آپ کو سلام کہا ہے، اور بڑا افسوس کے ساتھ اظہار کرتا تھا کہ وہ آپ کا ساتھ نہ دے سکا، کسی نہ کسی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ شریک نہ ہو سکا، جنگ میں وہ شرکت نہ کر سکا۔ مولا کائنات منبر پر چڑھے، اور منبر کوئی لکڑی کا بنا ہوا 3 سیڑھیوں والا نہیں تھا، پتھر ہی کو منبر بنایا، اور مولا کائنات پتھر پر چڑھ گئے، پتھر کو ہی منبر بنایا اور پتھر پر کھڑے ہو گئے، اور پتھر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ صرف وہ لوگ آج میرے ساتھ شریک نہیں ہیں جو یہاں میرے ساتھ ہے، جو لوگ اس زمانے میں موجود نہیں ہیں وہ اس دنیا کے کسی بھی کونے میں نہیں ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں جو اپنے ماں کے پیٹوں میں ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں کہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے۔
وہ بھی علی کے ساتھ ہے، وہ اس لیے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا وہ اس لیے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور قیامت تک جدھر محبت کرنے والا ہوگا ادھر علی ہوگا۔ اسلام کا دوسرا نام ہی محبت ہے۔ محبت کا نتیجہ دیکھو، محبت کا نتیجہ دیکھو، خدا کیا دیتا ہے بدلے میں۔ حضرت اسماعیل کو کہتے ہیں ذبیح اللہ، ذبح ہوئے نہیں لیکن کہلاتے ہیں ذبیح اللہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہوئے نہیں، آپ کی گردن پر چھری چلی نہیں، چھری تو دمبے پر چلی، لیکن گلی گلی یہ نعرہ لگتا ہے کہ ذبیح اللہ، گلی گلی یہ اعلان لگتا ہے کہ ذبیح اللہ۔ وہ ذبیح اللہ بن گئے، خدا کی محبت کی وجہ سے وہ ذبیح اللہ بن گئے۔ تو پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کو آپ کیا نام دیں گے؟ کیونکہ آپ ذبح ہو کے بتلایا، وہ ذبح ہوئے نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہوئے نہیں، پھر بھی ذبیح اللہ کہلاتے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام ذبح ہو کے بتلایا تو آپ کیا نام دیں گے؟ اب آپ خود ہی سوچ لیں کہ امام حسین کو کیا نام دیں گے۔ یہ جو نانا کی امت سے جو محبت خدا کی راہ میں ذبح ہو کے دکھایا، مولا حسین شہید ہو کے اللہ سے عرض کیا کہ مولا میری اتنی تو زبان کی لاج رکھ لے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ مر بھی جائے لیکن اسے شہید کا مرتبہ ملتا ہے، جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ شہید کہلاتا ہے۔